السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی جو حتمی رپورٹ تھی وہ کیا تھی۔ ایک تو بنیادی اصولوں کی کمیٹی جو ہے وہ قرارداد مقاصد میں لیاقت علی خان نے ہمیں دے دی۔ اس کے بعد اس بنیادی اصول کی کمیٹی کی حتمی رپورٹ کیا تھی وہ آج ہم اپنے اس لیکچر میں انشاءاللہ کور کریں گے، اور میں لیکچر کو اچھے سے سمجھیے گا، ایک ایک ورڈ کو سمجھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس دوران 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان شہید ہوئے۔ لیاقت علی خان کی جو شہادت تھی وہ 16 اکتوبر 1951 میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ 51 میں ہی ان کی جو ہے وہ شہادت ہو گئی تھی، وہ دنیا سے مطلب وہ شہید ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اب نئی رپورٹ 22 دسمبر 1952 یعنی ان کے ایک سال بعد ہی جو ہے وہ نئی رپورٹ کو نئے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے پیش کیا۔ وزیر اعظم جو تھے وہ اس کے بعد 1952 میں خواجہ ناظم الدین بنے۔ 22 دسمبر میں انہوں نے دوسری جو تھی وہ نئی رپورٹ جو ہے پیش کی، جس کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ صدر مسلمان ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ پہلے ہی بات یہ کہ صدر مسلمان ہوگا اور اسے پارلیمنٹ کے دونوں ایوان 5 سال کے لیے منتخب کریں گے، مطلب پارلیمنٹ کے ایوان بالا اور ایوان زیریں اس کو 2 سال کے لیے منتخب کریں گے، اور جو صدر ہوگا وہ مسلمان ہوگا۔ مرکزی مقننہ 2 ایوانی ہوگی جس کی مدت 5 سال ہوگی۔ جو مرکزی مقننہ ہے وہ 2 ایوانی ہوگی اور اس کی مدت جو ہے وہ 5 سال ہوگی، یعنی 2 ایوانی ہوگی، جیسے ایوان بالا ایوان زیریں، اور اس کی مدت بھی 5 سال ہوگی۔ ایوان بالا 120 جبکہ ایوان زیریں 400 ارکان پر مشتمل ہوگا۔ ایوان بالا جو ہے وہ 120 ارکان پر اور ایوان زیریں 400 ارکان پر انہوں نے مشتمل کیا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کو دونوں ایوانوں میں مساوی نمائندگی حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب دونوں ایوانوں کو جو ہے وہ خواہ وہ مشرقی پاکستان ہو یا مغربی پاکستان، دونوں کو برابر کی نمائندگی حاصل ہوگی۔ دونوں ایوانوں کے اختیارات مساوی ہوں گے، لیکن مالی اختیارات صرف ایوان زیریں کو حاصل ہوں گے، مطلب دونوں کو مساوی اختیارات دیے جائیں گے، لیکن ان کے جو اختیارات جو ہے وہ مالی اختیارات جو صرف ایوان زیریں کو حاصل ہوں گے۔ اب نظام حکومت پارلیمانی ہوگا اور کابینہ جو ہے وہ ایوان زیریں کو جواب دہ ہوگی۔ اب جو نظام حکومت ہے وہ پارلیمانی ہوگا اور کابینہ جو ہے وہ ایوان زیریں کو جو ہے وہ جواب دہ ہوگی۔ اب صدر جو ہے وہ مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ 5 علماء پر مشتمل بورڈ جو ہے وہ تشکیل دے گا۔ صدر جو ہے وہ مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ 5 علماء پر مشتمل بورڈ تشکیل دے گا، جو قوانین کی جو ہے وہ اسلامی یا غیر اسلامی حیثیت کا جائزہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ قوانین کا جائزہ لیں گے، ٹھیک ہے، ایک بورڈ تشکیل دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت ہوگی، مطلب انہوں نے کہا، خواجہ ناظم الدین نے کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ سب سے بڑی عدالت ہوگی جس کے ججوں کا تقرر صدر کرے گا، صدر ہی ان کے جج جو ہے وہ منتخب کرے گا۔ اب سرکاری زبان کے بارے میں رپورٹ میں کوئی فیصلہ نہ کیا گیا، جبکہ ہمارے پاس پہلے بھی تنازع آ چکا تھا، جیسے میاں افتخار الدین نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ بنگالی کو بھی سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے، جس طرح انہوں نے کمیٹی کی پوری رپورٹ میں لیاقت علی خان نے اردو کو درجہ دیا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم رد عمل کی بات کریں تو اس رپورٹ کی اشاعت پر ایک بار پھر ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور حسب ذیل اعتراضات ہوئے۔ اب اس رپورٹ پر بھی اعتراضات ہوئے۔ اب پنجاب کو اس رپورٹ پر اعتراض تھا کہ اسے مشرقی پاکستان کی بالادستی قائم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، ان کو یہ اعتراض تھا۔ اب پنجاب کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ ایوان بالا میں تمام صوبوں کو مساوی، مطلب انہوں نے کہا ایوان زیریں کو ہی مالی اختیارات دیے جائیں گے، ایوان بالا کو نہیں، تو انہوں نے پنجاب کے نمائندوں نے کہا کہ ایوان بالا میں بھی تمام صوبوں کو مساوی نمائندگی ہی ملنی چاہیے، ٹھیک ہے، مساوی درجہ ملنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے علماء کے بورڈ کو ہدف تنقید بنایا کہ اس سے پارلیمنٹ کی بالادستی جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی اس سے متاثر ہوگی۔ زبان کا مسئلہ حل نہ کرنے پر بھی مشرقی پاکستان کے حلقوں نے شدید اعتراض کیا، ٹھیک ہے۔ پنجاب کے علاوہ دیگر صوبوں نے مجموعی طور پر اس رپورٹ کو پسند کیا اور اس کے حق میں قراردادیں منظور کی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اگر ہم خواجہ ناظم الدین کی بات کریں جو مطلب ان کے 1953 میں جو ہے وہ صدر چودھری لیاقت علی کے جو ہے شہید ہونے کے بعد بنے، تو ان کا وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی جو تھی وہ برطرفی حسب ذیل وجوہات جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں۔ ایک طرف خواجہ ناظم الدین کا پیش کردہ آئینی خاکہ قبول عام حاصل نہ کر سکا، ٹھیک ہے، مطلب ان کا ایک جو خاکہ تھا وہ اس کو زیادہ مقبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ اب دوسری طرف قادیانیوں کے خلاف تحریک شروع ہو گئی جس کو خواجہ صاحب نہ سنبھال سکے، مطلب وہ ان کے خلاف، وہ قادیانوں نے کے خلاف ایک تحریک شروع کی، ٹھیک ہے نا، دوسری طرف قادیانیوں کے خلاف ایک تحریک شروع ہوئی تھی، تو اس کے خلاف مطلب اس کو بھی وہ سنبھال نہ سکے خواجہ ناظم الدین۔
اس کے بعد ہے خوراک کا بحران پیدا ہو گیا، جس سے حالات خواجہ صاحب کے خلاف ہو گئے، ٹھیک ہے، خوراک کا بحران اس وقت پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور خواجہ صاحب کو اگرچہ اسمبلی کے اندر اکثریت حاصل تھی لیکن وہ ایک شریف النفس سیاستدان تھے، جبکہ گورنر جنرل غلام محمد سازشی اور آمرانہ انداز رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں، لہٰذا جو گورنر جنرل تھے انہوں نے 16 اپریل 1953 کو خواجہ صاحب کی وزارت برطرف کر کے جو ملکی تاریخ میں غیر آئینی اقدامات کی ابتدا کر دی۔ یہ پارلیمانی نظام پر چلائی جانے والی پہلی تلوار تھی جس نے بعد ازاں ایک رسم کی صورت جو ہے وہ اختیار کر لی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم نے رد عمل دیکھا، ان کے اعتراضات کو دیکھا، ٹھیک ہے، حتمی رپورٹ کو دیکھا جو ناظم الدین کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کون کون سے اقدامات کیے، ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار ہوا۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ محمد علی بوگرا فارمولہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔